السلام علیکم، آئی ایم سائیکالوجسٹ شمائرہ یوسف۔ آج ہم بات کریں گے کہ عورت انسیکیور کیوں فیل کرتی ہے، کس طرح معاشرے میں عورت کو وہ رسپیکٹ اور وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ میں یہاں پر بات یہ نہیں کر رہی کہ مرد زیادہ زیادتی کرتے ہیں عورت کے ساتھ یا ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے، یہ میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں۔ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں عورت کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو بچوں کی تربیت کی ذمہ دار بھی ماں ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ عورت کو ہر چیز، ہر فعل کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے گھر میں۔ پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے حساب سے چلو، سسرال میں ساس سسر کہتے ہیں ہمارے حساب سے چلو، شوہر کہتے ہیں میرے حساب سے ماڈل ہو جاؤ، بچے کہتے ہیں ہمارے حساب سے چلو، عورت کرے تو کیا کرے۔ ایسے میں انسیکیورٹی کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ مرد کو اپنے والدین بھی نظر آ جاتے ہیں، مرد کو اپنی اولاد بھی نظر آ جاتی ہے اور بہن بھائی بھی نظر آ جاتے ہیں۔ مرد کا بیوی کو بولنا کہ جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے والدین کو چھوڑ سکتا ہے وہ بیوی بچے بھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہاں بھی دھمکی جو ہے وہ عورت کو مل گئی، بچے چیزیں خراب کر دیتے ہیں، یہ کہنا نہیں مانتے تب بھی دھمکی عورت کو ہی ملتی ہے۔ بیوی کو یہ بولنا کہ ماں جنت ماں کے قدموں تلے ہے تو بچوں کی تربیت کی ذمہ دار بھی ماں ہے۔ کیوں؟ میں یہاں پر یہ سوال پوچھوں گی، کیا باپ بچوں کی تربیت کے ذمہ دار نہیں ہے؟ والدین کے لیے بھی عورت سن رہی ہے، بچوں کے لیے بھی عورت سن رہی ہے۔ اگر مرد آفس کی، کاروبار کی، والدین کی، بچوں کی، ہر ایک کی فرسٹریشن عورت پر نکالتا ہے۔ عورت اگر ذرا سا بولنا شروع کر دے تو سب سے پہلے بدتمیز اور بدزبان کا لیبل لگ جاتا ہے، اور اگر غلطی سے وہ اپنی فرسٹریشن نکالے تو مرد نے اس کے گھر والوں کو فون کرنا ہے کہ اس کو سمجھائیں، اپنی بیٹی سنبھال لیں، اس طرح کی باتیں۔ اپنی فرسٹریشن بیوی پر نکالتے ہیں تو میں اس کو بھی برا نہیں کہہ رہی، ظاہر ہے آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن بعد میں اپنی بیوی کو آپ پیمپر بھی ضرور کریں۔ میاں بیوی چاہے رشتہ دار ہوں یا آؤٹ آف فیملی ہوں، ان کا خون کا رشتہ نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے عورت انسیکیور ہوتی ہے۔ آپ میری بات ایک غور سے سن لیں، چھوڑنے کی دھمکی سے آپ کا روب رہ جائے گا، آپ وہ خاموش بھی ہو جائے گی، لیکن اس کے دل سے آپ کی جو وہ رسپیکٹ ہے، آپ کا احترام ہے، وہ اتر جانا ہے، اور اس کے بعد عورت بچوں کی ماں بن کر آپ کے گھر میں گزار دیتی ہے۔ اکثر مرد کہتے ہیں کہ ہم یہ لا کر دیتے ہیں، وہ لا کر دیتے ہیں، ہم نے کبھی کسی بات کی کمی نہیں رکھی، لیکن یہ نہیں آپ دیکھ پاتے کہ عورت کی بد زبانی کی وجہ مرد خود ہے۔ ذرا ایک منٹ رک کر اپنے اندر جھانک لیں آپ، اور بات پر ذرا غور کریں۔ وہ آپ سے شادی کر کے آپ کے گھر آئی ہے، اس کو کچھ چاہیے تو اس نے آپ کو ہی کہنا ہے، آپ کے بھائی، امی یا ابو یا کسی اور سے نہیں کہنا۔ آپ اس کو خرچے پر سنا رہے ہیں، بچوں پہ سنا رہے ہیں، آپ والدین کی وجہ سے سنا رہے ہیں۔ اس نے شکوہ کرنا ہے تو وہ آپ سے ہی کرنا ہے، آپ کے امی ابو یا بھائی بہن سے جا کر نہیں کہنا۔ آپ کی امی ابو یا بھائی سے وہ جا کر کیوں کہے؟ بہت سے جملے آپ ایسے بولتے ہیں کہ ابھی تھکا ہوا آیا ہوں، میری امی ابو خبردار، ان کو کچھ بولا تو وہ میرے والدین ہیں۔ تم ہو کون کہ ہر وقت روتی رہتی ہو؟ ہر جگہ عورت کو سنب کیا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ مرد لوگ کمیونیکیشن کا راستہ خود بند کرتے ہو اور عورت سے شکایت کرتے ہیں، چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہو۔ تو شادی، اگر آپ نے چھوڑنے کی دھمکی ہی دینی تو شادی کیوں کرتے ہو؟ اور اگر شادی کرتے ہو تو کبھی اپنی بیوی کی بھی سائڈ لے لیا کرو۔ اس میں جوہروں کا غلام یا زن مرید والی بات نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اللہ آپ کو اپنی بیٹی کی خوش نصیبی عطا کرے۔ بیوی کا احساس پھر آپ کو اس دن ہوگا۔ یہ زندگی مکافات عمل ہے، اور صرف بہو یا بیوی کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے اور چھوڑنے کی دھمکی اور چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ یہ بات آپ کی بیٹی پر بھی آ سکتا ہے۔ My videos are not directed to anybody. If the shoe fits you, wear it Cinderella. سنا ہوگا آپ نے یہ لائن۔ تو سیم انسان کی زندگی کب بدلتی ہے؟ سقراط کہتا ہے کہ انسان کی زندگی تب بدلتی ہے جب وہ یہ جانتا ہو کہ وہ نہیں جانتا۔ سینیکا کہتے ہیں کہ وہ جب اپنی صلاحیت کی حدود کو جانتا ہے تو تب اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دوستوفسکی کہتا ہے کہ انسان تب تبدیل ہوتا ہے جب وہ اکیلے غم اٹھاتا ہے۔ نیتشے کہتا ہے جب وہ خود سے بالاتر ہو جاتا ہے تب وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور سارتر کہتا ہے جب وہ اپنی آزادی پر یقین رکھتا ہے تب وہ تبدیل ہوتا ہے۔ دیکھ لیں، ہر بندے کی رائے مختلف ہے۔ تو یہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، یہ میری رائے تھی پرسنل۔
یہ ایک تحریر میں نے پڑھی تھی، اس کو دیکھ کے میرے اندر یہ موٹیویشن آئی. تو آپ سب کی اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے اس بارے میں، تو ہر بندہ دوسرے کی رائے سے اختلافات کر سکتا ہے. اگر آپ کو اس میری رائے سے اختلاف ہے یا میری اس ویڈیو پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ طنز اور تنقید کو کیسے برداشت کیا جائے. آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ پر کوئی طنز یا تنقید کر رہا ہے تو اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود سے جھوٹ گڑھ رہا ہے. اگر وہ انسان سچ بول رہا ہے اور وہ برائی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اپنا موڈ خراب کرنے کی بجائے اپنے اندر موجود خرابی کو درست کرنے کے بارے میں سوچیں اور کوشش کریں. اس لحاظ سے وہ آپ کا محسن ہے، کیونکہ وہ آپ کی خرابیوں کی نشاندہی کر رہا ہے، وہ آپ کا دوست ہے، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. دوسرا کیس یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کے اوپر جھوٹ بنا رہا ہے، جھوٹ کھڑ رہا ہے. وہ کر اسی لیے کہ آپ کو غصہ ہے، آپ تنگ ہوں اور آپ تکلیف میں ہیں. تو جب آپ کے اندر وہ بات ہے نہیں تو آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کو خوش کیوں کر رہے ہیں؟ جو برائی یا کوئی بھی چیز جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو آپ اس کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کیوں کر رہے ہیں اور اس بات کو اتنی امپورٹنس دے کیوں رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو سم ٹائمز فلوفوبیا ہو جاتا ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، یہ النس ہے، ڈس آرڈر ہے. اس میں آپ کو شادی کا یا منگنی کا خوف ہو جاتا ہے. جس میں کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کی بامعنی صلاحیت ہے وہ منفی طور پر متاثر ہو سکتی ہے. ایسا اس لیے ہوتا ہے بچپن کی جوانی میں کسی اپنے قریبی کی جو شادی ہے یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے اس کو تکلیف دہ صورت میں علیحدہ ہوتے دیکھنا، اور پھر اپنی زندگی میں محبت کے رشتے استوار کرنے سے خوف زدہ ہو جانا. تو اس کو کہتے ہیں فلوفوبیا ڈس آرڈر. اور گائز ذہنی بیماریوں کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. اگر آپ کسی کے اندر اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان پاگل ہے. ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. ہمارے ذہنی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپسیٹ ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم پاگل ہیں یا کوئی اور پاگل ہے. پاگل پن ایک شدید حالت ہوتی ہے جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، اور یہ نفسیاتی بیماریوں کی ایک شدید تر کیفیت ہے. عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں نفسیاتی بیماری ہے یا ہم نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں. اس کو چیک کرنے کے لیے جو پیمانے استعمال کیے جاتے ہیں وہ عام آدمی کو استعمال کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو نفسیاتی ماہرین ہی اس کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہیں. پھر بھی میں آپ کو کچھ پوائنٹڈ بتا دیتی ہوں جس کے چیک کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. منفی سوچیں اور جذبات تقریباً ہر بندہ ہی محسوس کرتا ہے، لیکن اگر منفی سوچیں اور منفی جذبات ایک حد سے بڑھ جائیں تو یہ خطرے کی علامت ہے. یہاں پر خطرات سے مراد ایسی صورت ہے جس میں آپ کو اپنے کسی بھی نفسیاتی معالج سے رجوع کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. مثلاً پریشانی یا اداسی ایک عام مسئلہ ہے جسے ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن حد سے زیادہ پریشانی اور حد سے زیادہ اداسی ایک عام چیز نہیں ہے. اس طرح کسی چیلنج یا امتحان کے بارے میں سوچنا عام سی بات ہے، اور کسی بھی چیلنج اور امتحان کی تیاری کرنا ایک اچھی علامت ہے. لیکن اگر کسی امتحان یا چیلنج کی وجہ سے آپ بہت تنگ ہو رہے ہیں اور اس تنگی کا دورانیہ بڑھ رہا ہو تو یہ چیز خطرے والی بات ہے. اس طرح کچھ وقات ایسے ہوتے ہیں جن کے بعد انسان دکھی ہو جاتا ہے. مثلا کسی اپنی عزیز کی موت ہو جائے تو انسان کا دکھی ہونا متوقع ہے، اور اس کی کچھ ٹائم یا کچھ دن بعد انسان نارمل ہو جاتا ہے. اگر اس پریشانی اور دکھی ہونے کا جو دورانی ہے وہ بڑھ جائے اور وہ انسان جلد نارمل نہ ہو تو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کسی ماہر نفسیات کے پاس ضرور رجوع کرے. لیڈیز گائز اینڈ جینٹل مین، بعض ایسے وقات ہوتے ہیں جن پر غصہ کرنا نارمل سی بات ہوتی ہے، لیکن یہ غصہ حد سے زیادہ ہونا، بے جا غصہ کرنا اور ہیجان زدہ غصہ کرنا، تو یہ جو بے ہیجانی کیفیت ہوتی ہے تو یہ درست نہیں ہے، یہ خطرے کی علامت ہے. سیم اسی طرح کچھ لوگ پبلک میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ تنہائی میں خوشی محسوس کرتے ہیں. اب کچھ لوگ پبلک میں بے چینی محسوس کرنا شروع کر دیں اچانک، اور ان کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے. تب بھی آپ اپنے جو سائیکالوجسٹ ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. تو اسی طرح اچھی صحت کے لیے بھوک کا لگنا بہت اہم ہے. اگر کسی کو بہت کم بھوک لگتی ہے یا بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو یہ بھی خطرے کی علامت ہے. یہ کچھ علامتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ بہت ہی کامن ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سی علامات ہیں جو میں آپ کو وقفے سے بتاتی رہوں گی. اور میرا مقصد یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کر میں سائیکالوجی کی امپورٹنس کو اس کو اجاگر کروں، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کروں. تو اگر آپ کو کسی طرح سائیکولوجیکل ایشو ہے تو پلیز
آپ کبھی بھی اسے اپنے نفسیاتی ڈاکٹر سے شیئر کرنے سے مت گھبرائیں.